ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن حکیم میں بھی نقل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے مجاہدین صحابہ کو وہ دعا عطا فرمائی۔ اس دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ جب آپ پہ سخت پریشانی ہو، سخت ترین مشکل ہو، کوئی آفت مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، آپ کسی گرداب کے اندر پھنس جائیں، آپ دعائے خلیل پڑھیں اور اب اسے دعائے حبیب، چونکہ قرآن کی بھی دعا ہے وہ، اس کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ کے محبوب نبی خلیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے آگ کے اندر جب نمرود نے ان کو جلانے کے ارادے سے داخل کر دیا، انہوں نے دعا اللہ رب العزت کے سامنے ان الفاظ میں کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ ہی ہمارا داتا ہے، دیتا ہے۔ پہلے تو یہ سوچ اپنی پختہ کریں یہ دعا کرتے ہوئے، اگر آپ کے عقیدے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک آ گیا کہ نہیں وہ بھی مشکلات حل کر سکتا ہے، وہ بھی حاجات پوری کر سکتا ہے، چاہے وہ انس ہے یا جن ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، آپ یہ سوچ پختہ کریں، حسبنا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کا نام بھی نہیں لیا۔ حضور علیہ السلام کو بدر کے میدان میں یہ آیت کا نزول کر کے بتلایا کہ مجاہدین بدر، اے غازیان بدر، آپ یہ کہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اس سے بہترین تو ہے ہی کارساز کوئی نہیں۔ بہترین تعاون کرنے والا، بہترین نصرت مدد کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ جب یہ سوچ رکھ کے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کی برکات اور اس کا فیض دیکھیں گے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا 1,00,000 بار بھی ختم کیا لیکن ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ جو میں نے کہا اپنی سوچ، اپنی فکر کو تبدیل کریں اور اس کے ترجمے کی طرف غور کریں۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفہ کے اندر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہ کس طرح اللہ کی ذات پہ یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جب آپ اس سوچ اور فکر کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ ہی ہے ہمارا جو مشکل کشا ہے اور ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہمارا وکیل ہے، تو پھر جب آپ اس کو 300 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے اور اس طرح آپ اس کو 21 دن پڑھیں، روزانہ 300 مرتبہ اور عشاء کے بعد، انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اور آپ کا اللہ وہ کام حل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔